وہ سوار والی بات مکمل کر دوں. سنو بھائیو, تو انہوں نے جب وہ بیئر پی لی, ارے بیئر بھی جی جی, تو ان کا ڈھکن غائب ہو گیا اوپر والا. سمجھ گئے؟ ہاں, سماعت ہو گیا. ڈرائیور سے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا کہ بھئی تم بھی پی لو. اس نے پہلے کبھی پی نہیں تھی. جب موت آتی ہے تو نٹ بولٹ ڈھیلے ہو ہی جاتے ہیں. جی, اللہ کو ناراض کیا, پوری رات طوفان بدتمیزی. اللہ تعالیٰ اگر مسکرانے کا موقع دیتا ہے نا تو وہ رلا بھی دیتا ہے. بے شک. ہاں, اب ڈرائیور صاحب نے جب وہ پی لی تو ڈرائیور صاحب کے نیٹ ورک بھی مائنس میں آ گئے. جی, رینج ہی نہیں آ رہی بالکل. سماعت, بیٹری ڈسچارج ہو گئی, رینج کہاں سے آئے گی؟ جی, سامنے ایک کوئی بڑی گاڑی تھی, ٹرک یا ایل پی وغیرہ, یہ پوری گاڑی. ہاں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ دلہن لینے کے لیے گئے تھے, لاشیں لے کر کے آئے. اللہ اکبر. دولہے کی لاش, دولہے کی بہنوئی کی لاش, اس کے ایک دو دوستوں کی لاش اور ڈرائیور کی لاش. اللہ. ہماری بات یہ پہنچاؤ دوسروں تک. نوجوانوں بتاؤ کہ کبھی بھی شادی خوشی کے موقع پہ ایسا کام نہ کرو کہ خوشی دینے والا ناراض ہو جائے. بے شک. تمہیں خوشی اس نے دی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جی جی, وہی ہمارا خدا ہے. وہ اگر ناراض ہو گیا نا میرے بھائی تو منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی. جی, اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے, تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے. بے شک, بے شک. کبھی بھی میرے بھائیوں میں سب سے کہہ رہا ہوں, کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ صاحب ہمارے بہنوئی نہیں ماننے, دوست نہیں ماننے. وہ بھی مانیں گے, انہیں سمجھاؤ. اب یہاں بھی تو ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے بھئی, بہنوئی تیرے سگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ اچھا کام کیا انہوں نے, جلسہ کیا, دین کا کام کیا. کبھی بھی ناچ گانے والا کام ہمارا کام ہے یہ سب, کبھی بھی نہیں میرے بھائیوں. نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے, نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے, اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے, اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے. جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے, جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے, اپنا کردار ایسا بنا لیجئے, اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. بے شک. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ دیجئے, اپنا کردار ایسا بنا لیجئے. بے شک, بے شک. دیکھو, اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کہ کسی کا دم نکل جائے. مجمع کا خیال رکھو, کل بارات بھی جانا ہے. جی جی, انشاءاللہ پھر کبھی اتنا ہی رہنے دے. کچھ دیر اور بولیں ابھی یار, محبت سے کہو, دھمکا کیوں رہے ہو بھئی. ہاں ہاں انشاءاللہ. جی جی جی, ہم سمجھ گئے. اچھا بھائی ہیں ان کے, ہاں رمضانی بھائی کے. ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے بھئی. چچاؤں کو, تایا کو بھی اپنے بھتیجوں کی شادی کی بڑی خوشی ہوتی ہے. بے شک. جی, اور صحیح بات یہ ہے, ہاں صحیح بات, ہاں وہ اسی طرف آ رہا ہوں میں. اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنے دیہات میں آج تک الحمدللہ کچھ اگر کمیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں کہ پڑوسی کی شادی ہو, گاؤں میں کسی کی شادی ہو تو خدائی قسم پورا گاؤں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جی جی, یہ بات آج ہے ہمارے گاؤں میں, آج بھی. جی, میں ایک بات کہتا ہوں, شہر میں بات آتی ہے کہ بھئی دیہات میں کچھ کمیاں تو ہیں, پارٹی بندی وغیرہ یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں, لیکن کچھ خوبیاں بھی ہیں. دیہات کا آدمی بھوکا نہیں مر سکتا, جی, پڑوسی اس کا اتنا خیال رکھتا ہے. ایسے ہی کسی کی گھر پہ شادی ہو تو جب تک روٹی ختم نہ ہو جائے, جو سامان آیا ہے وہ واپس نہ چلا جائے, مہمان اپنے اپنے گھروں کے رخصت نہ ہو جائیں, تب تک دیہات کے لوگ اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے بھوکے بھی رہے تو رہ لیتے ہیں. وہ ایسے بھی ہوتے ہیں ہر گاؤں میں لوگ کہ جب تک دوسرے کھانا نہیں کھا لیں وہ کھانا نہیں کھاتے. ہاں ایسے ہوتے ہیں.
مولانا حسیب صاحب یہ بات ہے دیہات میں آج بھی؟ جی جی جب تک کھائیں گے نہیں وہ ایسی چیز آج بھی اللہ خوش رکھے سب کو. بھائی کوثر علی تمہاری شادی کا ماشاءاللہ دیکھو یہ کتنے لوگوں میں اتساہ ہے, لوگوں میں خوشی ہے. اب میں آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, اپنے ہوا یار کچھ رسمیں تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی غلط ہے بھائی حساب سے زیادہ. تو سلامی والا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہم نے پنچایت میں ہم بھی حصہ لیتے تھے, آتے بھی تھے, پنچایت کامیاب بھی ہو گئی تھی, مگر کچھ لوگوں نے توڑ دی یار. وہ پنچایت چلتی تو اچھا ہی تھا, سارے لوگ علاقے کے رہتے تھے, بڑی محنت کرتے تھے, اس میں سب کی قربانی تھی, ہر گاؤں کے لوگ جاتے تھے, مگر کچھ لوگوں نے وہ پنچایت توڑ دی, اس کا بڑا نقصان ہوا. اللہ کرے دوبارہ سے وہ سلسلہ جڑ جائے اور پھر تادیر قائم ہو جائے. جی جی تو کچھ رسموں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسے کنٹرول کریں, اس کو سمجھیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ ہاں نہیں کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے کوشش. اور ہمیں آپ کا بھی تو سپورٹ چاہیے, آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. اور ہم دیکھو ایک بات یہ بھی عرض کریں کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہ بھی کرو, گاؤں کے سارے لوگ مل کر کے کم از کم جونیئر ہائی اسکول تک ایک اسکول اپنے پاس بناؤ, جہاں پر تمہارے بچے پڑھیں, دور نہ جائیں. اور اگر دور بھی جانا پڑ رہا تو اسکول کی وین آتی ہے, اس میں بھیجو بچوں کو پڑھاؤ. لیکن آس پاس میں بھی اپنا اسکول ایک ہونا چاہیے جہاں پر ہمارے بچے پڑھیں. جب ہم چندہ کر کے باقی کام کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے اسکول کیوں نہیں بنا سکتے؟ اونچا بولو ذرا, بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں رمضان شریف میں کرناٹک قرآن شریف سنانے گیا یار, وہاں کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگی. جیسے بتاؤں کیا, جیسے مدرسے کی کمیٹی ہوتی ہے, مسجد کی بھی ہوتی ہے, وہاں ایک کمیٹی الگ سے بھی ہوتی ہے. اس کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کی محلے میں غریب بیٹی کی شادی ہونا ہے تو وہ کمیٹی مل جل کر کے وہ شادی کرا دیتی ہے. کسی کے کفن کا انتظام کرنا ہے. یہ بات میں نے وہاں ہر شہر میں دیکھی. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, ہو جگہ ہر جگہ نہ ہو, لیکن زیادہ تر جگہ تھی یہ بات. ایسے ہی کہیں پہ کوئی پریشانی ہو جائے, کسی کا گھر لوٹ لیا, کوئی دقت ہو گئی, کوئی فساد ہو گیا, تب بھی وہ اتنا فنڈ رکھتے ہیں. اور یہ کام ایک دو آدمی نہیں کر سکتا, ہر گاؤں کی کمیٹی ہونا چاہیے. جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے اسی کمیٹی کی یہ ذمہ داری بھی اگر وہ لے لے اور آپس میں سال میں ایک دو مرتبہ چندہ کر لیں, اس کا فنڈ رکھیں, تو انشاءاللہ کسی گاؤں میں کوئی بچہ ایسا نہیں رہے گا جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے, بلکہ کمیٹی چاہے گی تو اس غریب بچے کے ہاتھ میں بھی قلم آ جائے گا, وہ بھی تعلیم حاصل کر لے گا. ارے وہ غریب ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ کیا اس کا یہی جرم ہے کہ اس غربت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے؟ نہیں بھائیو, اس کو ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ مل جل کر کے اس کے بچوں کو پڑھائیں, زیور تعلیم سے آراستہ کریں. ہمارا پورا گاؤں جب پڑھ لکھ جائے گا تو انشاءاللہ دور دور تک اس کا نام روشن ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. بولیے زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارے کوثر علی کے چچا نے جو ہے 2-3 شعر کی فرمائش کی, وہ پڑھتا ہوں, پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. 2 بجنے کو ہیں بھائیو, ذرا اپنے یہ دیکھو کہ ہاں 1:30 بج گیا. انشاءاللہ میں نے آدھا گھنٹہ زیادہ بتا دیا, ابھی میں نے ٹائم دیکھا. خیر کلمہ شریف پڑھیں زور سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام کے 3 یا 4 شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر گفتگو ختم کر. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوست ہوں گے ان کے, ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ, یہیں کے تو رہنے والے ہوں گے. راما, اچھا راما بزرگ میں 12 تاریخ میں پروگرام ہے, ہاں میں آؤں گا انشاءاللہ. راما بزرگ بھی صاحب ماشاءاللہ, میں یہ کہوں گا کہ جب پورے علاقے میں کہیں پر جلسہ نہیں ہوتا تھا, بتاؤ جب ہوتا تھا نہیں راما بزرگ میں, راوا میں, پنسخا میں, پھل سنگا میں, 3 جگہ. اس کے بعد تو خیر ماشاءاللہ سب جگہ ہونے لگا, یہ 3 بستیوں میں ماشاءاللہ. اہل اسٹیج بھی دیکھو ہمارے ساتھ ہیں, کوئی گیا نہیں ہے, ان کی محبت ہے. اور مولانا عمران صاحب جو آپ کے امام ہیں, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. جی بہت بڑھیا, اور بڑھیا آدمی نے پتا ہے آپ کو, مجھے پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ. ہاں مجھے پتا ہے. اللہ خوش رکھے اور اچھا امام مل جائے. میں پھر سے کہوں گا بھائی, اچھا امام مل جائے تو جانے مت دو. یہ سوچو کہ مولانا صاحب تمہاری قبر بھی نہیں ملے گی جیسے ہے بھکر میں ہوا, جانے قبر کا مطلب یہ نا